کرنے کے بعد، مہندی کی رسم کرنے کے بعد، دودھ پلائی کی رسم کرنے کے بعد، نکاح کے بعد، رخصتی کی رسم ہونے کے بعد، اللہ اکبر جب جانے لگو گی، ایک آدمی ادھر سے اٹھے گا، کسی کو تایا کہا جائے گا، کسی کو چاچا کہا جائے گا، کسی کو ماموں کہا جائے گا، یا کہے گا ابو جی جلدی آ جاؤ کیا ہو رہا ہے۔ سارے کام کرنے کے بعد قرآن کریم اس کے ہاتھ میں ہوگا، قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، اللہ اکبر، اس سائے کے نیچے جو جا رہی ہے اس سے پوچھو، قرآن کے سائے میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے، جو تیرے اوپر قرآن کا سایہ زندگی میں سے کھول کے دیکھا، زندگی میں سے پڑھ کے دیکھا، کیا نمازوں میں سے پڑھ کے دیکھا، کیا صبح و شام اس کے چہرے کی زیارت کی؟ اللہ کی قسم اگر قرآن زندگی میں پڑھ کے نہیں دیکھا تو بے شک تم دلہن بنی ہو، 20 تولے کا زیور پہنا ہو، تم نے 50 ہزار کا شادی کا لال جوڑا پہنا ہو، رب اکبر کی قسم ہے بے شک تمہارا باپ اس وقت قرآن کا سایہ سر پہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، قرآن اس وقت رحمت نہیں برساتا بلکہ خدا کی لعنت برساتا ہے۔ سسرال میں جانے کے بعد بچیوں تم نے بہت ابھی وقت دیکھنا ہے، اللہ کرے یہ گلشن کے اندر پھول ایسے مہکتا رہے، نصیبوں والوں کو عزت والا سسرال ملتا ہے، جسے عزت والا سسرال مل جائے ماں باپ کی زندگی کی محنت کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، ایمانداری سے سسرال میں جاؤ گی، کبھی بکسا کھولو گی، کبھی ٹرنک کھولو گی، کہو گی یہ میرے بھائی نے تحفہ دیا، یہ میرے ابو جان نے تحفہ دیا، یہ میرے اسکول کی دوست نے تحفہ دیا، یہ میری کالج کی سہیلی نے مجھے تحفہ دیا۔ اور کبھی کبھی قرآن والی صندوقڑی کھول لیا کر اور قرآن پاک گھر میں رکھ کر سب کے سامنے بیٹھ جایا کر کہ کمبل کا تحفہ ابا نے دیا، قرآن کا تحفہ مجھے آمینہ کے لال نے دیا ہے۔ میری بات کو مذاق کر کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، فقیر ہوں میں، تمہیں مار نہیں سکتا، میں تمہیں جھڑک نہیں سکتا، تم عزت میں بھی میرے سے زیادہ ہو، پیسے میں میرے سے زیادہ ہو، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں تمہارے آگے ہاتھ تو جوڑ سکتا ہوں، میں اپنی ٹوپی تمہارے پیروں میں تو رکھ سکتا ہوں۔ خدا کے واسطے جوانی بار بار نہیں ملا کرتی، شباب بار بار نہیں ملا کرتا، عروج بار بار نہیں ملا کرتا، ترقی بار بار نہیں ملا کرتی، حسن و جمال بار بار نہیں ملا کرتا۔ جاؤ جاؤ اپنے علی کے قبرستان میں کتنی قبروں پہ جا کے کتبے لگے ہوں گے، ان کتبوں پہ لکھا ہوگا پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ خدا کے واسطے اپنی مسکراہٹوں کو بچا لو، خدا کے واسطے اپنی جوانی کو بچا لو۔ کوئی میں پاگل تھوڑی ہوں، کیا مجھے کوئی دھکے دے کے یہاں سے نکال دے گا؟ کیا کوئی مجھے آنے کا کرایہ نہیں دے گا؟ کیا میری کوئی خاطر تواضع نہیں کرے گا؟ میں کیوں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں؟ کیونکہ میرا نبی تمہارے لیے رویا، نبی کی امت تمہارے لیے روئی، ابو بکر تمہارے لیے روئے، عمر عثمان و علی تمہارے لیے روئے، اماں فاطمہ تمہارے لیے روئی۔ آؤ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر تم نے بیٹیاں تو بہت دیکھی ہوں گی، لیکن کالی کملی والی بیٹی کی مثال دنیا کی کوئی بیٹی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شادی کا پیغام لے کے آئے، حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیغمبر اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی باپ ہوگے، آپ بھی باپ ہوگے، اللہ پاک نہیں تو تمہیں بیٹیوں کا باپ بنائے، پھر زندگی کا احساس پیدا ہوگا۔ بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے خدا را اپنی بچیوں کو اپنے مشورے میں شامل کرو۔ حضور علیہ السلام کے پاس علی کا رشتہ آیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے کملی والے کہاں جا رہا ہوں؟ فرمایا بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں، اگر ہاں کر دی تو محمد ہاں کر دے گا، اگر نہ کر دی تو محمد نہ کر دے گا۔ اللہ غنی، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، کملی والے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا علی کا رشتہ آیا، بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ کملی والے ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ پروردگار عالم نے ساری کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی، کملی والے تیری بیٹی کے لیے پروردگار عالم کو علی سے بہتر رشتہ کوئی پسند نہیں آیا ہے، پھر بھی اٹھ کے جا رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں اٹھ کے، بیٹی کا مقام بتلایا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کی روشن خیالی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کے عزت ملے گی؟ جو قرآن نے آپ کو عزت دی، دنیا کا کوئی ادارہ آپ کو وہ عزت دے ہی نہیں سکتا۔ بیٹی سے پوچھنے جا رہے ہیں، آج تک کسی باپ نے بیٹی سے پوچھا تیرا رشتہ آیا، ہاں کر دوں یا نہ کروں؟ کبھی آپ کو ایسی مثال ملی؟ ہاں ایسی مثال ملے گی کب؟ ہم نے تیری شادی کر دیا، چل اب رخصتی کا وقت آ گیا۔ معاشرے میں میرے عزیزوں ان بہنوں کی اوقات، ان بچیوں کی اوقات کو سمجھنا۔ ہاں اگر ان بہنوں کو بہنیں نہیں مانتے، تمہارے گھر میں جو بہنیں ان کو تو بہنیں سمجھنا، لوگ تو ان کو نہیں بہنیں سمجھتے۔
اور میں آپ لوگوں سے تجربے کی بات میں نے بتایا نا، 43 سال سے اوپر عمر ہو چکی. یہ تمہارے خواصرے کا علاقہ پچھلے سال کا واقعہ تمہارے سامنے ہے نا بھائی صاحب. میں گجرانوالے کا واقعہ، میں تمہیں کوٹ ادو لئیے کے واقعے لیکن حیا کی وجہ سے آپ کو نہیں سناؤں گا. رب اکبر کی قسم ہے، نفسانی خواہشات پر باپ بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا، بہن بھائی کے ساتھ پکڑی گئی. خدا کے واسطے ایسا بھی زمانہ آنا تھا. اور مسلمانوں، تم تو کافروں کی بیٹیوں پہ چادریں رکھتے تھے، تم اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتارنے والے کب سے بن گئے ہو؟ آؤ میں تمہیں اس ہستی کا ذکر سناؤں. میرا نبی بیٹیوں کا حق کیسے بتلا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر بتلا رہے ہیں بیٹیوں کو حق دینا، حق سمجھنا. یہ حق نہیں ہے. آج کل بیٹیوں کا کیا حق ہے؟ 4 جوڑے لا کے دے دیے، ادھار فرنیچر لا کے دے دیا، چل میری تیری شادی ہے. نکاح کے 4 فارم آ گئے، ابا اور بھائی آئے اور آ کے کہنے لگے یہاں دستخط کر دے. 5000 روپے کا نوٹ پکڑا دیا. اس کی حیثیت 5000 کی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر یہ عزت اپنی سلامت رکھے تو ماں باپ کی پگڑی پہ ماں کی چادر اور باپ کی پگڑی پہ کوئی حرف نہیں آتا. اگر اس کا قدم پھر جاتا ہے تو بھائی اور ماں باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور اس ادارے سے یا کسی ادارے سے پڑھ کر شادی کے بندھن میں جتنی بت گئی ہو، تمہاری عزت کو میں سلام کرتا ہوں. رخصتی کا وقت آتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، گھر کے اندر ایک جانور قربانی کے لیے آ جائے، 4 دن کے بعد اس جانور کو اپنے سے جدا کرنے کو دل نہیں کرتا، اندر بھاگ جاتی ہو، نہیں میں کس کی گردن پہ چھری پھیرنا نہیں دیکھ سکتی. مردوں کی بات کرتا ہوں، جوانوں، تم کہتے ہو مجھے بڑا پیار ہے یار، فلانا بکرا اتنے دن میں نے پالا، چھری پھیرتے وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو کس طرح سلام کرو گے؟ اس حوا کی بیٹی کو کس القاب سے نوازو گے؟ 22 سال اپنے باپ کے گھر میں رہ کر 2 لمحے میں جدا ہو کے چلی جاتی ہے اور آخری وقت کبھی باپ کے سینے سے لگ کے روتی ہے، کبھی اماں کے سینے سے لگ کے روتی ہے، کبھی بھائیوں سے چپٹ کے روتی ہے. میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی تجھے جہیز کم ملا؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا بیٹی کیا تیرے براتیوں کو کھانا کم ملا؟ کہ نہیں. میں نے کہا بچی بتا پھر ایسے کیوں رو رہی ہے؟ تو نے بیوٹی پارلر کے میک اپ کا خیال نہ کیا، لال جوڑے اور کپڑوں کا خیال نہ کیا، لوگوں کے دیکھنے کا خیال نہ کیا، اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے مولوی صاحب ان آنسوؤں کو میرے بھائی کو اہمیت بتلا دو، یہ آنسو پانی کے قطرے نہ سمجھے. میرا باپ نکاح کے فارم لے کے آیا تھا، میرا باپ نکاح کے فارم اور 2000 روپے ہاتھ میں لے کے آیا تھا. میں نے اپنی زندگی کا جیون ساتھی نہ دیکھا، میں نے اچھا یا برا نہ دیکھا، میں نے کالا گورا نہ دیکھا، میں نے یہ نہ دیکھا عزت سے بات کرے گا یا جوتے مار مار کے استقبال کرے گا. اس وقت میں نے دستخط کرنے کے لیے اپنے باپ کی پگڑی کو دیکھا، اپنے بھائیوں کے آنسوں کو دیکھا. اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی عزت کا، اپنے مستقبل کا خیال ہوتا میں انکار کرتی. میرے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. میرے بھائیوں اس وقت رخصتی کے وقت میں رو کے جا رہی ہوں. خدا کے واسطے سسرال میں جانے کے بعد بہن کو بھول نہ جانا. کبھی سسرال سے چلتے وقت ہوائیں مخالف میں آ کر تمہیں یہ بتلا جائیں کہ بیٹی کے گھر کے حال برے ہیں، آٹے کے تھیلے گھر میں نہ بھیجنا، سامان گھر میں نہ بھیجنا. اور میرے بھائیوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا، تمہارا ہاتھ اٹھے گا آنکھ سے آنسو بہن کے حق میں نکلے گا. رب اکبر کی قسم بہن کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور میری بچیوں اور میرے جوانوں، کبھی اپنے والدین سے ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا. اپنے باپ کی کمزوری جسم کو دیکھ کر، اپنی ماں کی افسردہ چہرے کو دیکھ کر اور اس کی آنکھ میں مایوسی کے آنسو دیکھ کر کبھی اپنے ماں باپ سے فرمائش نہ کرنا. کر تو دیں گے پوری، لیکن تمہیں بتائیں گے نہیں. کسی بڑے کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، چودھری صاحب ہے میری پگڑی اپنے پیروں چ رکھ لے لیکن اتنے پیسے ادھار دے دے. نہیں ہوں گے تو میں اپنے جگر اپنے جسم کے ٹوٹے کر کے ادھار چکاؤں گا. میری بچی کے جہیز کا مسئلہ ہے، کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا، کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا. یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں. آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہے، سیدنا صدیق اکبر دوڑے آگے بھاگے آئے. کملی والے آپ کی بیٹی کا نکاح ہے. آخری بات کر رہا ہوں، کملی والے آپ کی بیٹی کا نکاح ہے. مجھے بتائیے مال کتنا چاہیے؟ ابو بکر کا مال جہیز کے لیے کام آئے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر اگر اپنی بیٹی کو میں نے جہیز دینا شروع کر دیا تو امت کی غریب بچیوں کو بغیر جہیز کے کون بے آئے گا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی آئی، اپنے ابا کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی. ابا جی جہیز لینے سے میں نے منع کوئی نہیں کیا،
آپ انکار کیوں کر رہے ہو؟ نبوت نے اپنی نگاہیں بیٹی کے چہرے پہ ڈالی اور فرمایا فاطمہ بتا کیا جہیز مانگتی ہے؟ ابو جان کپڑے کا جہیز نہیں مانگتی، فرنیچر کا زیور کا جہیز نہیں مانگتی، اللہ سے مجھے جہیز دلوائیے۔ کئی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا قیامت کے دن گناہگار امت کو دیکھ کر ہاتھ آپ پھیلائیں گے، آپ کے ہاتھوں کو دیکھ کر اللہ گناہگار امت کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا۔ اے میرے ابا جان اللہ سے مجھے جہیز دلوائیے۔ کیا جہیز؟ جب قیامت کے دن گناہگاروں کے لیے آپ ہاتھ اٹھائے مجھے بھی اپنے ساتھ بلا کر اپنے پیچھے کھڑے کر لینا، نام آپ لیتے جانا، آمین میں کہتی جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کو بلایا، اللہ غنی آنکھوں کو صاف کرنے لگے۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ لے کملی والے نبوت والی چادر سے بیٹی کے آنسوؤں کو صاف کرو، جو آرزو اس نے فرش پہ کی اللہ نے عرش پہ کی پوری فرما لی۔ قیامت کا دن جب گناہگاروں کی سفارش کرنے کے لیے آؤ گے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے آنا، اپنی بیٹی کو اپنے پیچھے کھڑا کر لینا، ہاتھ اٹھا کر نام آپ لیتے جانا، آمین فاطمہ کہتی جائے گی۔ اس کی آمین پر پروردگار عالم گناہگاروں کے لیے جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت کم ہو رہا ہے، میرا دل بات تو بہت لمبی ہے۔ زندگی کے اندر کبھی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کی تکمیل کے لیے قدم اٹھانے سے پہلے اپنا ماضی دیکھو، اپنے بزرگوں کی زندگی دیکھو، خواتین اسلام کی زندگی دیکھو، جنہوں نے اسلام کو بھی سنبھالا، اپنی عزت کو بھی سنبھالا، اللہ کے دربار میں کامیاب ہو کر گئے۔ اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا نوجوانوں، ہنسی میں بھی زندگی گزر جائے گی، خوشی میں زندگی گزر جائے گی۔ آپ کا یہ قیمتی وقت آپ کے ماں باپ کا سرمایہ ہے، پیسہ بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، وقت بھی لگ رہی ہے۔ ہم نے دو کام کرنے ہیں، ایک تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، ایک ادارے کی عزت و توقیر کا خیال بھی کرنا ہے، اور تیسرا گھر جا کر اپنی ماں باپ کی جھولی میں وہ خوشیوں کا پھول ڈالنا ہے جس خوشیوں کے پھول کی مہک کے لیے تیرے میرے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت جتنی حد المکان ہو سکے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں امتحان ہو گئے یا نہیں ہوئے، دو وظیفے بتلا کے جا رہا ہوں۔ مجھے جیسے کہا مولوی صاحب بچوں کے لیے دعا کریں اللہ امتحان میں کامیابی دے، یا جو پڑھ رہے ہیں جا امتحان میں، دو وظیفے بتلا کے نہ امتحان کے دن ہو یا نہ ہو، اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کرو کہ اللہ ہر امتحان میں کامیاب کر دے۔ ایسی خدمت، ماں باپ کے پیر دباؤ۔ میں تو ایک وظیفہ عبدالباسط صاحب مفتی طارق صاحب دے رہا ہوں آج کل ایک وظیفہ، اور الحمدللہ بڑے فون آتے ہیں، آپ کو بھی دے کے جا رہا ہوں۔ اماں بیمار ہے، ابو بیمار ہے، یہ نوجوانوں انسولین لگ رہی ہے، انسولین کارآمد نہیں، شوگر بڑھتی جا رہی ہے، میری شوگر 350 پونے 400، الحمدللہ تھوڑا بہت پرہیز ہوتا ہے، ایک گولی کھا لیتا ہوں، چلنا پھرنا اللہ چلا رہے پھلا رہے، اور بیماریوں سے شفا کی دوائیوں نے اللہ نے دینی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں آپ کے ماں باپ کو شفا کس سے ملے گی؟ اگر مریض ہیں انہیں دردوں کے دکھ نے نہیں مارا، زندگی کے اولاد کے شرازے کے بکھر جانے نے مارا ہے۔ دو کام کر لو، اور انسولین نہ چھوڑے میرا فون نمبر لے لو۔ صبح جب گھر سے نکلو اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا کے نکلو، شام کو جب گھر آؤ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ اور اپنے باپ کو سینے سے لگاؤ۔ تمہارا جو سینہ باپ کے ساتھ لگ کے سینہ کام کر جائے گا، اللہ کی قسم وہ شوگر کے لیے انسولین کام نہیں کرے گی۔ یہ دکھ، یہ بیماریاں اولاد کے مستقبل کے بگڑنے کی وجہ سے لگی ہیں۔ اولاد سنور گئی، باپ بیمار ہو کر بھی صحت مند رہتا ہے۔ اور آپ بچیوں سے عرض کروں گا، دیکھو کالج والے، یونیورسٹی والے آپ کو یہ منع نہیں کرتے کہ سر سے دوپٹہ اتار کر آؤ، پہن کر نہیں آنا، وہ تو آپ کو 4 گھنٹے کے لیے بلاتے ہیں اور آپ کی اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ بس آپ نے اپنی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے، زندگی کی بہرا روی میں اپنے قدم کو پھسلنے بھی نہیں دینا، اپنی شخصیت کو بھی بچانا ہے، انسان کے روپ کے اندر ایک مسیحا بننا ہے، اور اپنی عزت اپنے پردے کو بھی بچانا ہے۔ اللہ پاک ان تمام عملے کی جنہوں نے مجھے دعوت دی، اور میری سعادت ہے کہ میں نے یہاں آ کر کچھ آپ سے عرض کیا، باتیں تو بہت تھی، امید ہے یہ جو رشتے کی بنیاد الحمدللہ اس صورت میں چلی ہے یہ قائم دائم رہے گی۔ کبھی آپ میری فیس سے پیسوں کی فکر نہ کرنا، مجھے ہر مہینے بلاؤ، مجھے ان سے پیار ہے اور بچوں کی صورت میں پیار ہے۔ ہنسنا ہنسانا ایک قدرتی بات ہے، ہنسی بھی ہو جائے اور پیار کی بات بھی ہو جائے۔ میں
کوئی اسکول کے بچے کالج کے سمجھ کے بات نہیں کر رہا، میں خود اپنا عبدالسمیع اور محمد معاویہ بیٹا سمجھ کے بات کر رہا ہوں، بیٹی سمیہ سمجھ کے بات۔ بیٹیاں بڑی نعمت ہیں، اگر 2 منٹ ہو میں بیٹی بتاؤں، میری کراچی میں شادی ہوئی، بتاؤ میرے اللہ نے مجھے بیٹی کیسے دی؟ میری شادی ہوئی کراچی میں، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، میری بھی خواہش تھی۔ بیگم کہنے لگی کہاں؟ الحمدللہ بڑے بھائی کا مری میں ہوٹل ہے، دنیا کے لحاظ سے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ میں نے کہا بیگم مری تو سارے جاتے ہیں، چل عمرہ کر کے آئے۔ حالانکہ خراجات، پھر اکیلا عمرہ کرنے چلے گئے۔ وہاں ایک قاری بشیر احمد صدیق صاحب ڈیرے غازی خان کے بڑے بزرگ ملے، 40 سال حرم شریف کے اندر مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے گزر گئے۔ کہنے لگے مولوی صاحب حضور کے روزہ انور پر آئے ہو، خالی جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا بیٹا یا بیٹی؟ میں نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مانگا اللہ سے؟ میں نے کہا اللہ جو دے نصیبوں والے۔ اس وقت مسجد نبوی شریف بند ہوا کرتی تھی 2004 میں عشاء کی نماز کے بعد، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر کر دیا۔ ان کی خطاطی حرم پاک میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اندر کیا اور عربی بات کی کہ اس کو روزہ انور پر لے کے جاؤ۔ وہ مجھے ایک متوہ ساتھ وہ خادم لے کے گیا، میں نے جلدی دعا کی باہر آ گیا، میرا چہرہ دیکھ کے مولوی صاحب بیٹی آپ نے دل سے نہیں مانگی۔ میں نے کہا شادی کو 7واں مہینہ ہے، اللہ کی خیر ہے اور امید بچے کی ہے، لیکن صبح فجر کی نماز میں حضور کے روزے پہ گھر والی پردے میں باب النساء سے اور میں ادھر، میں نے یوں کر کے ہاتھ پھیلائے، میں نے کہا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے بیٹی عطا فرما۔ لیکن میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا میری ایک شرط ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو اسی سال اسے سلام کرانے لے کے آؤں گا۔ یہ بات ہے 19 مئی 2004 کی۔ جون، جولائی، اگست، 22 اگست کو اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی۔ 22 ستمبر، 17 اکتوبر کو چوتھے مہینے کے اندر دوبارہ اپنی بچی سمیت میں نبی کریم کے روزہ انور پر سلام کرانے کے لیے کھڑا تھا۔ پھر وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ پچھلے سال میرے پاس عمرے کے 5 ٹکٹ ہے، 5 بچے مزید ہو گئے، کہنے لگے ہم نے جانا ہے۔ مجھے 2 ٹکٹ دیے چنیوٹ سے نور فلور میر والوں نے، 2 بھائی بیٹھ کے رونے لگے، مولوی صاحب عمرہ کر کے آؤ، اور آپ جو ہیلین ٹاور میں یا مکہ ٹاور میں، اور 1 ٹکٹ مجھے ملا NS گارمنٹس والوں لاہور سے، اور الحمدللہ بعون اللہ مخلوق خدا میں بیٹھ کے ان کے لیے اپنے لیے روتا ہوں۔ ابھی بھی اس سال کے 3 ٹکٹ اللہ نے دے رکھے ہیں۔ بس آپ خدا کی قسم نہ قرآن والا مرتا ہے، آپ تھوڑا سا اپنے اللہ سے، من کان للہ کان اللہ، اپنے اللہ سے لو لگا کے دیکھیں، اور بڑی عزت تکریم والی ہو۔ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تمہیں عزت سے نوازے۔ جو امیدیں تمہارے ماں باپ کی ہیں اللہ پاک تمہیں انہیں مستقبل کے اندر اللہ پاک کامیاب کرے۔ اسلام کا نام بھی روشن کرو، پاکستان کا نام بھی روشن کرو، اپنے خاندان کا نام بھی روشن کرو۔ اللہ